السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبع باحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دعا کیسے کرنی چاہیے، اور جو دعا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، جو مسنون طریقہ ہے، جو آداب ہے، وہ آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت سائل کے لیے ضروری ہے کہ وہ دربار الہی میں حاضری کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھے، اور ان آداب کی پابندی کرتے ہوئے اپنی گزارشات اپنے مالک حقیقی کے حضور پیش کرے، اور ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے اخلاص نیت۔ دعا کے لیے سب سے اہم اور بنیادی کام اخلاص ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اخلاص کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدعکم تعودون۔ کہہ دے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور اپنے رخ ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو، اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو۔ جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی، اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوں گے۔ تو دوسری چیز ہے کہ دعا سے پہلے وضو کرنا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو عامر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی، تو فَدَعَا بِمَاءٍ تَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، اس کے بعد وضو کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، عبید ابو عامر کو بخش دے۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ دعا کرتے وقت قبلہ رخ ہونا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ استقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قابۃ فدعا علی نفر من قریش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ ہوئے اور قریش کے کچھ لوگوں پر بد دعا فرمائی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا جرم کیا تھا۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دعا سے قبل حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنا۔ دعا میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، وہ دعا آسمانوں اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً دعا آسمانوں زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ بھی اوپر نہیں چڑھتا جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ اور جو پانچویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ دعا سے پہلے گناہوں کی توبہ اور ان پر اظہار ندامت۔ انسان کی دعا قبول ہونے میں بسا اوقات اس کے گناہ بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کی جائے اور ان پر شرمندگی کا اظہار کیا جائے، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، اور وہ تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد دے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ اور جو چھٹی چیز ہے وہ ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا کرنا۔ دعا کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کرے۔ سب سے پہلے اپنے لیے سوال کرے، پھر اپنے والدین، اہل و عیال، عزیر و قارب، اساتذہ کرام اور دوست احباب کے لیے دعا کرے، پھر عام مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بیان فرمائی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، قیامت کے دن مجھے، میرے والدین کو اور تمام اہل اسلام کو بخشش فرما۔
اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذکر احدا فدعا له بدأ بنفسه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یاد فرماتے، کسی کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا فرماتے۔ اور جو ساتویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ اصرار اور تکرار، دعا میں ایک ایک سوال اور جملہ کئی بار دہرانا جائز ہے، اس لیے اس سے انسان میں عاجزی اور امید بڑھتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جب کوئی دعا کرے تو اللہ سے بتکرار سوال کرے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی لمبی حدیث میں ہے کہ وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو تین بار دہراتے، اور جب سوال کرتے تو تین بار دہراتے تھے۔ اور جو آٹھویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ دعا میں زیادتی سے اجتناب، دعا میں زیادتی جائز نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ فِي الدُّعَاءِ وَفِي غَيْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور اس میں جو زیادتی ہے اس سے مراد دعا میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور جو نویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ ادب۔ انسان چونکہ بادشاہوں کے بادشاہ اور خالق کائنات کے دربار میں فقیر اور منگتا بن کر حاضر ہوا ہے، تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری اور مؤدب ہو کر دعا کرنی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔ اور جو 10ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضور قلب، دعا کے وقت انسان کا دل حاضر ہونا چاہیے اور دل سے دعا کرنی چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ زبان پر دعا ہو اور دل کہیں اور بھٹک رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعا قطعاً قبول نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دلوں کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ جلد بازی سے اجتناب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَجْعَلْ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَا أَوْ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي، کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلدی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کرنے والا یوں کہے کہ میں نے کئی مرتبہ دعا کر چکا ہوں لیکن مجھے قبولیت کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیے، پھر وہ اکتا کر دعا کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یاد رہے کہ دعا میں جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان یہ دعا کرے کہ اے اللہ میری دعا جلدی قبول۔ جلد بازی اکتا کر دعا ترک کر دینے کا نام ہے، اس لیے اگر انسان کی مراد پوری نہ ہو تو اسے مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو 12ویں چیز ہے وہ ہے یقین کامل۔ انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ جس مالک سے دعا مانگ رہا ہے وہ ضرور اس کی دعا سنیں گا اور اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بإجابۃ وعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ۔ تم اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو، اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دلوں کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اور جو 13ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ رونا اور آنسو بہانا۔ دوران دعا آنسو بہانا مسنون عمل ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ فرفع یدیہ وقال اللہم امتی اللہم امتی وبکا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے، اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے، اور روئے۔ اور جو 14ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ جامع کلمات۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستجب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوى ذلك۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند فرماتے تھے اور اس کے علاوہ دوسری دعائیں چھوڑ دیتے تھے۔ اور جو 15ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہلکی آواز سے دعا کرنا۔ اللہ رب العزت دلوں کے راز جاننے والا ہے، وہ سینے میں چھپی ہوئی جو ہمارے دل کے اندر بات ہوتی ہے وہ جان لیتا ہے، تو اس کے لیے اونچی آواز بولنا مناسب نہیں ہے۔ ایسا دعا ہی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے،
یہ چیز بھی آداب دعا میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے چپکے اور آہستگی سے دعا مانگی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کرو، چپکے پکارو۔ اور دوسری چیز ہے کہ خوشحالی میں دعا کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سختی اور غم میں، مشکل وقت میں اس کی دعا کو قبول فرمائے، تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں، آسودگی میں بکثرت دعا کرے۔ جب وہ خوشحال ہو تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرے۔ اور جو 16ویں چیز ہے کہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا۔ صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث ہے کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، بہت مشہور واقعہ ہے، اور پھر انہوں نے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس غار سے عطا فرما دیا۔ اور جو 17ویں چیز ہے وہ یہ کہ اسماء حسنہ کو وسیلہ بنانا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہیں، سو تم اسے انہی ناموں کے ساتھ پکارو۔ یاد رکھے کہ یہ آداب ان دعاؤں کے لیے نہیں جو کسی وقت یا جگہ، مثلا حالت بیداری یا بیت الخلاء میں جانے کی دعا یا گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا، اس طرح دیگر اوقات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ جو دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، دوستوں کے لیے، یہ اس دعا کے لیے خاص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔